سوال: جب اسم فاعل کے عمل کی شرطیں نہ پائی جائے تو یہ کیا عمل کرتا ہے؟ جواب: اگر اسم فاعل میں مذکورہ شرطیں نہ پائی جائے تو یہ کبھی بھی عمل نہیں کرتا، بلکہ اسم فاعل اس وقت اپنے ماں باپ کی طرف مضاف ہوتا ہے۔ مثلاً مررت بحامد ضارب حماد امس، میں حامد کے پاس سے گزرا جو کل گزشتہ حماد کو مارنے والا تھا۔ سوال: اسم فاعل اگر معرف باللام ہو تو کیا عمل کرتا ہے؟ جواب: جب اسم فاعل معرف باللام ہو تو بغیر کسی شرط کے عمل کرتا ہے، خواہ ماضی ہو یا حال ہو یا استقبال ہو، اور خواہ مذکورہ امور میں سے کسی پر سہارا رکھتا ہو یا نہ رکھتا ہو۔ مثلاً الضارب حماد الآن او امس او غدا ہوا حامد، وہ شخص جو حماد کو ابھی مارنے والا ہے یا کل مارنے والا تھا یا آئندہ کل مارنے والا ہوگا وہ حامد ہے۔ سوال: اسم فاعل کے وہ صیغے جو مبالغہ کے لیے وضع کیے گئے ہیں کیا عمل کرتے ہیں؟ جواب: اسم فاعل کے وہ صیغے جو مبالغہ کے لیے وضع کیے گئے ہیں، مثلاً ضراب ضروب مضراب، کثیر الضرب، بہت زیادہ مارنے کے معنی میں ہے، علامۃ علیم، کثیر العلم، بہت زیادہ جاننے کے معنی میں ہے، حاذر کثیر الحذر، بہت زیادہ بچنے کے معنی میں ہے۔ یہ عمل میں اس اسم فاعل کی طرح ہیں جس میں مبالغہ نہیں ہے، اگرچہ ان صیغوں کی فعل سے لفظی مشابہت زائل ہو چکی ہے، لیکن نحویوں نے معنی کی زیادتی کو لفظی مشابہت کے قائم مقام بنا دیا ہے۔ 91 سماعی اور 3 قیاسی 94 ہو گئے۔ الرابع اسم المفعول، اسم مفعول۔ سوال: قیاسی عوامل میں سے چوتھا عامل کون سا ہے؟ جواب: قیاسی عوامل میں سے چوتھا عامل اسم مفعول ہے۔ سوال: اسم مفعول کی تعریف کیا ہے؟ جواب: اسم مفعول فعل سے مشتق بنتا ہے اور ایسی ذات پر دلالت کرتا ہے جس پر فعل واقع ہو۔ سوال: اسم مفعول کیا عمل کرتا ہے؟ جواب: اسم مفعول فعل مجہول والا عمل کرتا ہے، یعنی اسم مفعول اپنے ما بعد ایک اسم کو رفع دے گا اس حیثیت سے کہ وہ اسم مفعول کے قائم مقام ہے۔ سوال: اسم مفعول کے عمل کی شرطیں کتنی شرطیں ہیں؟ جواب: اسم مفعول کے عمل کی 2 شرطیں ہیں۔ پوائنٹ فرسٹ، حال و استقبال کے معنی میں ہو۔ پوائنٹ سیکنڈ، 6 چیزوں میں سے کسی ایک کے بعد آئی وہ 6 چیزیں یہ ہے۔ پوائنٹ فرسٹ، اسم مفعول کا اعتماد یا تو مبتدا پر ہو جیسا کہ اسم فاعل میں ہوتا ہے، مثلاً حامد مضروب غلامہ الآن او غدا، حامد کا غلام اس وقت مارا گیا ہے یا کل مارا جائے گا۔ پوائنٹ سیکنڈ، اسم مفعول کا اعتماد موصول پر، مثلاً المغضوب غلامہ حامد، وہ شخص کی جس کا غلام مارا گیا ہے وہ حامد ہے۔ پوائنٹ تھرڈ، اسم مفعول کا اعتماد موصوف پر، مثلاً جاءنی رجل مضروب غلامہ، میرے پاس ایسا آدمی آیا جس کا غلام مارا گیا ہے۔ پوائنٹ فورتھ، اسم مفعول کا اعتماد ذو الحال پر، مثلاً جاءنی حامد مضروبا غلامہ، میرے پاس حامد آیا اس حال میں کہ اس کا غلام مارا گیا ہے۔ پوائنٹ ففتھ، اسم مفعول کا اعتماد حرف نفی پر، مثلاً ما مضروب غلامہ، اس کا غلام نہیں مارا گیا۔ پوائنٹ سکسth، اسم مفعول کا اعتماد حرف استفہام پر، امضروب غلامہ، کیا اس کا غلام مارا گیا؟ سوال: اگر اسم مفعول میں مذکورہ بالا شرائط نہ پائی جائے تو کیا یہ عمل کرتا ہے یا نہیں؟ جواب:
اگر اسم مفعول میں مذکورہ شرطیں نہ پائی جائے تو یہ عمل نہیں کرتا بلکہ ضروری طور پر اپنے ماں باپ کی طرف مضاف ہوتا ہے۔ سوال: اسم مفعول اگر معرب باللام ہو تو کیا عمل کرتا ہے؟ جواب: جب اسم مفعول معرب باللام ہو تو بغیر کسی شرط کے عمل کرتا ہے اور نائب فاعل کو رفع دیتا ہے، خواہ وہ ماضی ہو یا حال ہو یا استقبال جیسے اسم فاعل کی بحث میں گزر چکا ہے۔ مثلاً جاءنی المضروب غلامہ، میرے پاس وہ شخص آیا جس کا غلام مارا گیا ہے۔ 91 سماعی اور 4 قیاسی 95 ہو گئے۔ الخامس الصفۃ المشبہ، صفت مشبہ۔ سوال: قیاسی عوامل میں سے پانچواں عامل کون سا ہے؟ جواب: قیاسی عوامل میں سے پانچواں عامل صفت مشبہ ہے۔ سوال: صفت مشبہ کی وجہ تسمیہ بیان کریں۔ جواب: اس کو صفت مشبہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ اسم فاعل کے مشابہ ہے اور یہ مشابہت دو طرح سے ہے۔ پوائنٹ فرسٹ، گردان کے اعتبار سے یہ اسم فاعل کے مشابہ ہے، یعنی جس طرح اسم فاعل مذکور مذکر و مؤنث اور تثنیہ و جمع ہوتا ہے، یہ بھی مذکر و مؤنث اور تثنیہ و جمع ہوتی ہے۔ مثلاً حسن اچھائی والا ایک مرد، حسنان اچھائی والے دو مرد، حسنون اچھائی والے سب مرد، حسنۃ اچھائی والی ایک عورت، حسنتان اچھائی والی دو عورتیں، حسنات اچھائی والی سب عورتیں۔ جس طرح ضارب مارنے والا ایک مرد، ضاربان مارنے والے دو مرد، ضاربون مارنے والے سب مرد، ضاربۃ مارنے والی ایک عورت، ضاربتان مارنے والی دو عورتیں، ضاربات مارنے والی سب عورتیں۔ پوائنٹ سیکنڈ، صفت ہونے کے اعتبار سے بھی یہ اسم فاعل کے مشابہ ہے، کیونکہ اسم فاعل بھی اصل میں صفت ہی ہے اور صفت و صفت ہے ہی۔ جیسے حسن سے وصف حسن ثابت ہوتا ہے، یعنی یہ وضع کے اعتبار سے ایک ایسی ذات پر دلالت کرتا ہے جس کے ساتھ بھلائی اور خوبی کا وصف قائم ہو۔ اسی طرح صیغہ اسم فاعل بھی ایک مبہم ذات پر دلالت کرتا ہے جس کے ساتھ فعل قائم ہو، جیسے نصر، ضرب، قعود، قیام وغیرہ۔ یہ احوال ہیں اور احوال اوصاف ہوتے ہیں، الغرض دونوں میں ذات مبہم کے ساتھ اس کے احوال پر دلالت موجود ہے۔ سوال: صفت مشبہ کس فعل سے مشتق ہے؟ جواب: صفت مشبہ ایسے فعل سے مشتق ہوتی ہے جو لازم ہوتا ہے اور دلالت کرتا ہے کہ اس کا مصدر اس کے فاعل کے لیے وضع کے اعتبار سے استمرار اور دوام کے طور پر ثابت ہے۔ سوال: صفت مشبہ کیا عمل کرتی ہے؟ جواب: صفت مشبہ زمانے کی شرط کے بغیر اپنے فعل جیسا عمل کرتی ہے، کیونکہ یہ ثبوت کے معنی میں ہوتی ہے اور البتہ اعتماد کی شرط اس میں بھی معتبر ہے، مگر موصول پر اعتماد اس میں نہیں ہے، کیونکہ اس پر جو لام آتا ہے وہ متفق طور پر موصولہ نہیں ہے اور کبھی صفت مشبہ کا معمول معرفہ میں مفعول سے تشبیہ کی وجہ سے اور نکرہ میں تمییز کی وجہ سے منصوب ہوتا ہے اور اضافت کی وجہ سے مجرور بھی ہوتا ہے۔ سوال: صفت مشبہ کے صیغے قیاسی ہوتے ہیں یا سماعی؟ جواب: اسم فاعل کے صیغے قیاسی ہوتے ہیں اور صفت مشبہ کے صیغے سماعی ہوتے ہیں۔ مثلاً حسن خوبصورت، صعب دشوار، شدید سخت۔ 91 سماعی اور 5 قیاسی 96 ہو گئے۔ السادس المضاف، مضاف۔ سوال: قیاسی عوامل میں سے چھٹا عامل کون سا ہے؟ جواب: قیاسی عوامل میں سے چھٹا عامل مضاف ہے۔ سوال: مضاف کون سا اسم ہے اور کیا عمل کرتا ہے؟ جواب: مضاف ہر وہ اسم ہے
جس کو دوسرے اسم کی طرف منسوب کر دیا ہو تو پہلا اسم دوسرے کو مضاف ہونے کی وجہ سے جر دے گا۔ لام اور تنوین اور اس کے قائم مقام نون تثنیہ اور نون جمع سے بھی خالی ہوگا۔ سوال: اضافت معنوی کے کتنے معنی ہیں اور کون کون سے ہیں؟ جواب: اضافت کے 3 معنی ہیں۔ پوائنٹ فرسٹ: اضافت معنوی لام مقدرہ کے معنی میں ہوتی ہے اگر مضاف الیہ مضاف کی جنس سے نہ ہو اور نہ ہی اس کے لیے ظرف ہو، مثلاً غلام حامد، حامد کا غلام۔ پوائنٹ سیکنڈ: اضافت معنوی من کے معنی میں ہوتی ہے اگر مضاف الیہ مضاف کی جنس سے ہو، مثلاً خاتم فضۃ، چاندی کی انگوٹھی۔ پوائنٹ تھرڈ: اضافت معنوی کی فی کے معنی میں ہوتی ہے اگر مضاف الیہ مضاف کے لیے ظرف ہو، مثلاً ضرب الیوم، مار کا دن، یعنی ایسا دن جس میں مار پڑی۔ 91 سماعی اور 6 قیاسی، 97 ہو گئے۔ السابع: الاسم التام، اسم تام۔ سوال: قیاسی عوامل میں سے 7واں عامل کون سا ہے؟ جواب: قیاسی عوامل میں سے 7واں عامل اسم تام ہے۔ سوال: اسم تام کون سا اسم ہے؟ جواب: اسم تام ہر وہ اسم ہے جو پورا ہو تو اضافت سے بھی مستغنی بے نیاز ہو، یا تو اس کے آخر میں تنوین ہو یا تنوین کے قائم مقام نون تثنیہ اور جمع میں سے کوئی ہو یا اس کے آخر میں مضاف الیہ ہو۔ سوال: اسم تام کیا عمل کرتا ہے؟ جواب: اسم تام نکرہ کو اپنی تمیز ہونے کی بنا پر نسب دیتا ہے اور تمیز اسم تام کے ابہام کو دور کر دیتی ہے۔ مثلاً عندی رطل زیتون، میرے پاس ایک رطل ہے زیتون سے، یعنی میرے پاس ایک رطل زیتون ہے۔ عندی منوان سمنن، میرے پاس 2 من 2 سیر ہے گھی سے، یعنی میرے پاس 2 من 2 سیر گھی ہے۔ عندی 20 درہمان، میرے پاس 20 ہے درہموں سے، یعنی میرے پاس 20 درہم ہے۔ لی ملؤہ عسلاً، میرے لیے بھرنا ہے شہد سے، یعنی میرے لیے شہد کا بھرنا ہے۔ 91 سماعی اور 7 قیاسی، 98 عامل ہو گئے۔ قیاسی عوامل مکمل۔ معنوی عامل۔ سوال: معنوی عامل کتنے ہیں؟ جواب: معنوی عوامل 2 ہیں۔ الاول: العامل فی المبتدا والخبر، مبتدا اور خبر۔ سوال: معنوی عوامل میں سے پہلا عامل کون سا ہے؟ جواب: معنوی عوامل میں سے پہلا عامل مبتدا و خبر کا عامل ہے۔ سوال: مبتدا و خبر میں کون سا عامل ہوتا ہے؟ جواب: مبتدا و خبر میں عامل ابتدا ہے، یعنی اسم کا تمام لفظی عوامل سے خالی ہونا ہے۔ مثلاً حامد منطلق، حامد جانے والا ہے۔ 91 سماعی، 7 قیاسی اور 1 معنوی، 99 عامل ہو گئے۔ الثانی: العامل فی الفعل والمضارع، فعل مضارع۔ سوال: معنوی عوامل میں سے دوسرا عامل کون سا ہے؟ جواب: معنوی عوامل میں سے دوسرا عامل فعل مضارع کا عامل ہے۔ سوال: فعل مضارع میں کون سا عامل ہوتا ہے؟ جواب: فعل مضارع کا صحیح طور پر اسم کی جگہ واقع ہونا ہی مرفوع ہونے کا باعث ہے۔ مثلاً حامد یعلم، حامد جاننے والا ہے۔ تو یعلم فعل مضارع کا اسم کی جگہ واقع ہونا صحیح ہے، اس لیے مرفوع ہے۔ جب یہ صحیح ہے تو یعلم کی جگہ عالم بھی کہا جا سکتا ہے، تو اس کا عامل معنوی ہے۔ سوال: اور کوفیوں کے نزدیک فعل مضارع کا عامل کون سا ہے؟ جواب: کوفیوں کے نزدیک فعل مضارع کا عامل اس کا نواصب و جوازم سے خالی ہونا ہے اور یہی مضارع کے مرفوع ہونے کا باعث ہے۔ اسی کو ابن مالک نے پسند کیا ہے۔
91 سمائی اور 7 قیاسی، 2 معنوی پورے، 100 عامل ہو گئے۔ معنوی عامل مکمل